قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ایمان کی درستی کے لوازم، لازم کی جمع لوازم، جو چیزیں لازمی ہیں، essentials for the soundness of faith، کون سی باتیں ہیں جو ضروری ہیں، لازمی ہیں اگر ایمان درست کرنا ہو تو، کیونکہ خراب ایمان، ناپاک، نقصان دہ، بگڑا ہوا، کنٹیمینیٹڈ، پولوٹڈ، کرپٹ فیتھ، وہ ہمیں ابدی ہلاکت تک پہنچاتا ہے۔ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے جی کام کہیں خراب ہو گیا، کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام، اور پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہو کام خراب ہو گیا، کام خراب ہو گیا، سارے رشتہ داروں کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، محلے کو اکٹھا کرو، پورے ملک میں اعلان کر دو، میڈیا پہ ڈال دو، ہمارا کام جی خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہو جائے گا؟ شور مچا دینے سے کہ کام خراب ہو گیا، بیٹھ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا کچھ؟ خراب کام کو درست کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا تو وہ کام ٹھیک ہوتا ہے۔ ایمان بھی جب خراب ہو گیا، نقصان دہ ہو گیا، ناپاک ہو گیا، آلودہ ہو گیا، گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، تو پھر اسے بھی کچھ کرنا پڑے گا تو وہ درست ہوگا نا۔ خالی مان لینے سے اچھا جی ایمان غلط ہو گیا، اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں جو بہت لازمی ہیں، ان پہ دھیان دینا پڑے گا، تو آج وہ سیکھیں گے ہم چند باتیں۔ تعلیم پانے کا جذبہ ہونا چاہیے، سیکھنے کا جذبہ نہیں، اسپرٹ ہی نہیں سیکھنے کی، اندر جوش ہی نہیں، خواہش ہی نہیں، کوئی وش یا ول نہیں ہے کہ سیکھنا ہے۔ بہت سیکھا ہوا جی ہم نے، بچپن سے ہم جی مشن سکولوں میں پڑھے ہیں، ہم نے جی گھر سے بڑی تعلیم پائی ہوئی ہے، ہم نے جی سنڈے سکول کے سارے کورس کیے، ہم نے خط و خطابت والے کورسپونڈنس کے سارے کورس کیے ہوئے ہیں، ہم نے جی بڑے بڑے مقابلے جیتے ہوئے ہیں، تقریر کے اور حوالے سنانے کے اور گیتوں کے، تو ہمیں تو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ رویہ ہمارے اندر موجود ہے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو پھر ہم کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز جو ہمارے اندر ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، وہ ہے سیکھنے کا، تعلیم پانے کا جذبہ، خواہش، لگن۔ خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ یہ سایہ کے صحیفے میں لکھا ہے، اس نے مجھے شاگرد کی زبان دی، اور آیت کا آخری حصہ ہے تاکہ میں سنوں، صرف باتیں نہ کروں، میں سنوں۔ اگر ہمارے اندر کلام سننے کا، تعلیم پانے کا جذبہ موجود نہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی غلطی ہے بھی تو وہ کبھی درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ سیکھنا نہیں چاہتے، آپ بات پہ اڑے ہوئے ہو، ضد کر کے کھڑے ہو کہ جی میرے پاس تعلیم پوری ہے، مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ضروری ہے اگر ہم نے اپنا ایمان درست کرنا ہے تو سیکھنے کا، تعلیم پانے کا جذبہ ہو۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مسیحی پہل ہوئے ابتدائی کلیسیا میں، ان ارلی چرچ، وہ رسولوں کے پاس آ کے ان سے تعلیم پاتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے جی ہم تو جدی پشتی یہودی ہیں، یا ہم تو یونانی قوم سے ہیں کہ جنہوں نے فلسفہ اور علم دنیا کو دیا ہے۔ نہیں، وہ سیکھتے تھے، آ کے رسولوں کے پاس آتے، ان کے قدموں میں بیٹھتے اور سنتے، تعلیم پاتے ان سے۔ تو ہمیں بھی ایمان درست کرنا ہے تو تعلیم پانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر باقاعدہ تعلیم یافتہ اور مستند اساتذہ اور ان کی تحریروں سے تعلیم پانا ہے۔ خود سے بنے ہوئے استاد ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جس استاد نے باقاعدہ تعلیم خود نہیں پائی، وہ کسی کو تعلیم کیا دے گا؟ جو خود شاگرد نہیں بنتا، وہ دوسرے کو شاگرد بنا بھی نہیں سکتا۔ جس نے کسی استاد سے سیکھا نہیں، اسے استاد ہونے کا حق نہیں ہے۔ تو ایسا استاد اپنے لیے ڈھونڈیے۔ یقیناً یہ بائبل مقدس اور اس کی تعلیم کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ عام دنیا میں بھی جب آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا استاد ڈھونڈتے ہیں جو باقاعدہ اپنے شعبے میں، اپنے فیلڈ میں کاریگر ہو، ایکسپرٹ ہو۔ آپ کسی ناقص شخص کے پاس نہیں جاتے
کہ جس کو کوئی تھوڑا بہت علم ہو اور آپ اس کو استاد مان لیتے ہیں. نہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں. ٹریننگ لینی ہے تو کسی اچھے استاد سے ہم ٹریننگ لیں. تو جب ایمان کی تعلیم پانی ہے، جب دین کی تعلیم پانی ہے، تو اس کے لیے بھی ایسا استاد ڈھونڈیں کہ جس نے باقاعدہ تعلیم پائی ہو اور وہ مستند استاد ہو. کئی ہوتے ہیں شاگرد بن جاتے ہیں، سیکھتے نہیں، تعلیم پوری نہیں کرتے، ادھورا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کے شاگرد تھے. بتھیرے لوگ مہدی حسن کے اور بڑے بڑے گلوکاروں کے شاگرد ایک بار بن جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تصویریں کھنچوا لی ان کے ساتھ، دھاگا بندوا لیا اور شاگردی استادی کی رسم کر لی، ویڈیو تصویریں بن گئی اور کہہ دیا جناب دیکھو ان کے وہ ہمارے استاد ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں. ایسا استاد ڈھونڈے جس نے پوری تعلیم پائی ہے اور جو مستند ہے، سرٹیفائیڈ ہے. تعلیم دینے والے حلقوں میں، اداروں میں جس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ سیکھا ہوا شخص ہے، جس کو مستند مانا گیا، جس کو سرٹیفائیڈ مانا گیا ہے، جسے سند حاصل ہے، جسے قبول کیا گیا ہے مسیحی حلقوں میں، اداروں میں اور چرچ میں کہ یہ باقاعدہ تعلیم یافتہ شخص ہے اور یہ تعلیم دینے کے لائق ہے. اور ان کی کتابیں بھی، یہ بڑا ضروری ہے. بہت بڑے بڑے عالم اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. آپ ایمان کی بابت تعلیم پانا چاہتے ہیں، معاملات درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیے. بائبل مقدس کی تفسیر لکھی جاتی ہے، واقعات کی تشریح کی جاتی ہے، باتوں کی تشریح کی جاتی ہے اور کتابوں میں لکھی جاتی ہے. ایک ہی موضوع پہ بعض اوقات ایک کتاب ہوتی ہے یا بہت سی کتابیں ایک موضوع پہ ہوتی ہیں، تو کتابیں بھی استاد موجود سامنے موجود نہیں تو ان کی کتابیں آپ لے کے اس سے استفادہ کریں، انہیں پڑھیں، اس سے تعلیم پائیں. تو ضروری ہے وہ کتاب بھی ایسے شخص کی ہو کہ جو باقاعدہ سیکھا ہوا ہے، جسے تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ اس نے تعلیم پائی اور اس کو مانا گیا کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہے. اور آپ کسی بھی شخص سے تعلیم پائیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اس کو پرکھنے کا پیمانہ کتاب مقدس ہونا چاہیے. بائبل مقدس کے پیمانے پر ہر ایک تعلیم اور ایمان کو پرکھنا چاہیے. یہ بڑا لازم ہے. کوئی بھی شخص ہے، اس کا کوئی بھی نام، کوئی بھی عہدہ ہے، کسی بھی کلیسیا سے اس کا تعلق ہے، اس کی دی ہوئی تعلیم، اس کی لکھی ہوئی کتاب یا جو ایمان کی بات وہ سکھائے، اسے کتاب مقدس کے معیار پر پرکھنا ضروری ہے. اس سے ہٹ کے کوئی تعلیم ملے تو یقیناً وہ درست ایمان نہیں ہے. اور پولس رسول نے تو یہاں تک کہہ دیا غلطیوں کے خط میں کہ اگر کوئی فرشتہ بھی ہو آسمان کا اور وہ اس سے ہٹ کے کوئی تمہیں تعلیم دے جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی ہے خداوند سے لے کر، تو وہ سنانے والا لعنتی ہے، ملعون ہے، کرسڈ ہے، اس پہ لعنت ہے. تو اپنے لیے باقاعدہ تعلیم یافتہ مستند استاد آپ کا کام ہے ڈھونڈنا، اس سے تعلیم پائیں. کتابیں ایسی ڈھونڈیں کہ جو مستند لوگوں نے، باقاعدہ تعلیم یافتہ لوگوں نے لکھی ہیں، اور ان کی تعلیم کو بھی کتاب مقدس کے معیار پر پرکھنا ہے، کیونکہ اس سے ہٹ کے کوئی بھی چیز ہمارے ایمان کے لیے نہ فائدہ مند ہے نہ درست ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ جتنی باتیں تعلیم کی ہیں، الزام کی ہیں، اصلاح کی ہیں، تربیت پانے کی ہیں، ان سارے معاملات میں یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے. اس کے معیار پہ، اس کے کسوٹی پہ، اس کے ترازو پہ اسے پرکھا اور تولا جاتا ہے. صرف یہ کلام ہے جو معتبر ہے، خالی باتیں نہیں. پطرس رسول نے لکھا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، کیونکہ یہ آدمیوں کی خواہش پر نہیں لکھا گیا، خدا پاک روح کی تحریک کے سبب سے آدمی خدا کی طرف سے بولتے تھے. اور یہی تعلیم اور الزام اور اصلاح اور تربیت پانے کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے، ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ معیار ہے.
کوئی بھی تعلیم میں بھی دوں، کوئی بھی شخص دے، تو اسے پرکھیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ کوئی کہے آپ کا یہ ایمان کا حصہ غلط ہے، آپ اسے درست کریں۔ اس سے کہیے کہ جی آپ مجھے کتاب مقدس میں سے اس بات کی شہادت دیں، گواہی دیں، ایویڈنس دیں، میں درست کر لیتا ہوں۔ تو پرکھنا اس کے مطابق ہے۔ پھر جو لازمی بات ہے وہ ہے اصلاح قبول کرنے کے لیے آمادگی، تیار ہونا کہ جی ٹھیک ہے میں قبول کرنے کو تیار ہوں، درست ہونے کے لیے تیار ہوں، ضد پہ کھڑے نہیں رہنا۔ اگر آپ تعلیم بھی پالو، استاد بھی بڑا اچھا آپ کو مل گیا جو باقاعدہ تعلیم یافتہ ہے، سند یافتہ ہے، اور وہ خدا کے کلام کے معیار کے مطابق تعلیم دینے والا ہے، اور آپ نے سن بھی لی ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہو جی کرنی تو ہم نے اپنی مرضی ہے، تو پھر اس طرح سے ایمان درست نہیں ہوگا۔ تیار رہیں، آمادہ ہوں، ایگری ہوں، ولنگ ہوں کہ جی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ میں آج سے پہلے ایمان میں غلط تھا، ایمان کے مطابق چلنے میں غلط تھا یا تھی، اب میں نے سیکھ لیا ہے، خدا کے کلام کے مطابق میں نے جان لیا ہے کہ میں غلط تھا اور مجھے درست ہونے کی ضرورت ہے، لہٰذا میں قبول کرتا ہوں یا قبول کرتی ہوں، میں تیار ہوں تبدیلی کے لیے، درست ہونے کے لیے۔ ضد پہ اڑے رہیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں پھر تعلیم پانے کی اور کسی کی کتاب پڑھنے کی بھی اور کوئی اچھا استاد بھی ڈھونڈنے کی، سارے کام فضول ہیں۔ اگر آپ نے ماننی نہیں تو اپنے دل سے ارادہ کرنا، تیار ہونا، آمادہ ہونا کہ میں تیار ہوں تبدیل ہونے کے لیے، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنا ایمان درست کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر آپ تیار نہیں، اپنی پرانی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ سو ارادہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم درست ایمان کے حامل لوگوں سے رفاقت رکھیں۔ اگر واپس لوٹ جائیں گے نا انہی لوگوں کے پاس جو غلط طریقے سے ایمان پہ قائم تھے اور غلط ایمان رکھتے تھے اور غلط طور طریقہ تھا ان کا جو کلام کے مطابق نہیں تھا، انہی کے بیچ میں رہیں گے تو پھر آپ تبدیل پورے طور پہ نہیں ہوں گے، آپ درست نہیں ہوں گے، آپ ان کو دیکھ کر آپ ان کے بیچ رہ کے مجبور ہو جاؤ گے۔ آپ کو پھر ضرورت ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو درست ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کے مطابق ان کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ جب ہم تعلیم پا چکے، ہم نے جان لیا کہ ہمیں ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہم تیار بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں اپنا ایمان درست کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کے بیچ رہنا چاہیے، ان کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور مل کے دعا اور عبادت کرنی ہے جو درست ایمان رکھتے ہیں۔ غلط ایمان والے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو پھر آپ درست پورے طور پہ نہیں ہوگے۔ سو رفاقت بڑی ضروری ہے، اس لیے کلیسیائی عبادت کا انتظام ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیکھتے، عبادت کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اور ہم کئی چیزیں درست کر لیتے ہیں۔ تو ایمان کی درستی کے لوازم میں درست ایمان کو تھامے رکھنے کا عزم بھی بڑا ضروری ہے۔ کمٹمنٹ ٹو اپ ہولڈ دا ساؤنڈ فیتھ۔ ایمان درست کرنے کے لیے تعلیم بھی پالی، مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے میں درست کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پورے دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے ایمان درست ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزرے گی۔ مقدسوں کے بیچ بھی آ گئے، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت بھی رکھ لی، لیکن بیچ میں مشکلیں ضرور آئیں گی۔ کوئی نہ کوئی آپ کو پرانا ساتھی، کوئی دوست، کوئی پرانے ایمان والا بندہ، کوئی نہ کوئی بات، کوئی آزمائش ابلیس کی طرف سے یا اپنے اندر جسمانی خواہش کی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آپ کو پڑے گی کہ چھوڑ پیچھے، یار اس میں زیادہ مزہ تھا، اس میں زیادہ آسانی تھی، جو پہلے تھا نا اس میں آسانیاں زیادہ تھی، سہولتیں زیادہ تھی، اس میں ٹھیک ہے۔ لیکن ضروری ہے ایمان درست کرنے کے لیے کہ جو ایمان درست کر لیا ہے تو اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس سے ہٹنا نہیں۔ پھر
पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को, जो उनका शागिर्द, लिखा कि जो बातें तूने सीखी हैं, जो बचपन से तुझे पाक नविश्तों में से तालीम दी गई है, उस पर गौर कर, उसे थामे रह, उसे छोड़ना नहीं। ये ख्याल करके तूने उन्हें किन से सीखा है। वो पाक नविश्ते खुदा का इल्हाम हैं और वो तालीम के लिए, इल्जाम और इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए मुफीद हैं और मर्द खुदा को कामिल करने के लिए फ़ायदेमंद हैं। इन्हें नहीं छोड़ना। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशफा में कलीसियाओं से बात करते हुए कम से कम 2 कलीसियाओं को ये कहा, जो तेरे पास है उसे थामे रह, छीन ना जाए तुझसे, ना इब्लीस छीन न पाए और ना तू अपनी गलत हरकतों से गवा देना। और यहूदा के खत में 3री आयत में लिखा है कि वो ईमान जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है, उस पर कायम रह और उसके लिए जांफिशानी कर, यानी जान कुर्बान करने तक तैयार हो जा। ईमान नहीं छोड़ना, जो ईमान तुम्हें सौंपा गया है। तो हमें ईमान दुरुस्त करना है, उसके लिए सही तालीम पाने के लिए तैयार होना है। मुझे तालीम पानी है, कोशिश करें तालीम पाएं और सही उस्ताद से तालीम पाएं, सही किताबों से तालीम पाएं और फिर उस तालीम को किताब मुकद्दस के मयार पर परखें भी और फिर अपने अंदर तब्दीली के लिए तैयार हों। कबूल करें कि मुझे दुरुस्त होना है और दुरुस्त ईमान रखने वाले लोगों के साथ हमने रहना है और फिर मजबूत रहना है उस ईमान में जो दुरुस्त है। दुरुस्त ईमान को मजबूती से थामे रहना है, पूरी कोशिश करनी है हम उसे थामे रहें, खो ना दें। और बेहतरीन तरीका ईमान दुरुस्त करने का, बेहतरीन तरीका ईमान में आगे बढ़ने का, बेहतरीन तरीका ईमान में कायम रहने का यह है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें। फिक्स योर आइज ऑन जीसस, द ऑथर एंड द फिनिशर और परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। यस्सु को देखते रहें और उसके पीछे चलते रहें। परवाह ना करें कि दुनिया में क्या होगा, जिंदगी में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। परवाह ना करें, यस्सु को तकते रहें, उसके पीछे चलते रहें। तो यकीनन हम ईमान में दुरुस्त भी हो जाएंगे, मजबूत भी होंगे और कायम भी रहेंगे।